أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا ليبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم ليعلم الله من يخافه بالغيب فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم. يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما ليذوق وبال أمره عفى الله عما سلف ومن عاد فينتقم الله منه والله عزيز ذو انتقام. أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما واتقوا الله الذي إليه تحشرون. جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس والشهر الحرام والهدي والقلائد ذلك لتعلموا أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض وأن الله بكل شيء عليم. اعلموا أن الله شديد العقاب وأن الله غفور رحيم. ما على الرسول إلا البلاغ والله يعلم ما تبدون وما تكتمون. قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث فاتقوا الله يا أولي الألباب لعلكم تفلحون. صدق الله العظيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، سورۃ المائدہ کا یہ رکوع نمبر 13 ہے جس کی بھی آپ کے سامنے تلاوت کی گئی. اس رکوع میں 7 آیتیں ہیں اور ان آیتوں کا سلسلہ شروع ہو رہا ہے آیت نمبر 94 سے اور یہ سلسلہ ختم ہوا آیت نمبر 100 پر. اس رکوع سے اور اس رکوع کے بعد کی آیتوں سے دراصل سورۃ المائدہ کا اختتام ہونے جا رہا ہے. لہذا جو احکام سورۃ المائدہ میں گزر چکے ہیں ان کے جو ضمنی احکام رہ گئے ہیں، جو ایڈیشنز رہ گئے ہیں، جن وضاحتوں کی ضرورت باقی رہ گئی تھی کہ کچھ امور تشنا رہ گئے تھے، وضاحت طلب تھے، صحابہ کے ذہنوں میں سوالات تھے اور وہ سوالات کر بھی رہے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا. دیکھو اللہ تعالیٰ عالم الغیب والشہادہ ہے. آگے یہ آیت آ رہی ہے کہ ارشاد فرمایا کہ واللہ یعلم ما تبدون وما تکتمون، جو کچھ تم چھپاتے ہو، پوشیدہ رکھتے ہو، جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو، سب سے اللہ تعالیٰ واقف ہے. اور فرمایا کہ وَأَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، زمین و آسمان کی ہر چیز کا اس کا علم احاطہ کیے ہوئے ہے. لہذا خجلت نہ کرو، سوالات نہ کرو. خود وحی الہی اور خود اللہ تعالیٰ کی کتاب تمہارے سامنے ان حقیقتوں کو واضح کر دے گی. جو سوالات ذہن میں تھے ان میں پہلا سوال یہ تھا کہ شروع میں جو سورۃ المائدہ کے حکم نازل ہوا کہ جن جانوروں کو تمہارے لیے حلال کیا گیا ہے، جن سے تم غذا لے سکتے ہو، تو اگر وہ شرعی طریقے سے ذبح نہ ہوئے ہوں تو تم استعمال نہیں کر سکتے.
टक्कर लगकर मर गया हो, ऊपर से गिर कर मर गया हो, आपस में लड़ाई की सिंग की चोट से मर गया हो या किसी भी चोट से मर गया हो, किसी गैरुल्लाह के आस्थाने पर ले जाकर ज़िबा किया गया, वो तफसील गुजर चुकी। तो फरमाया कि वो जानवर तुम्हारे लिए हलाल नहीं, तुम उनका इस्तेमाल नहीं कर सकते। इल्ला मा ज़क्कैतुम, शर्त है कि तुम उनको अल्लाह के नाम पर ज़िबाह करो। ज़िबाह करने का तरीका भी आप जानते हैं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बारहा अपनी जिंदगी में बता दिया। तो सहाबा के ज़हन में ये सवाल था कि आम तौर पर चूंकि अरब उस जमाने में काश्त का तो बिल्कुल तसव्वुर नहीं था, आज भी नहीं है, बराए नाम काश्त है, कहीं खेती हो नहीं सकती, रेगिस्तान जजीरतुल अरब पूरा का पूरा असलन डेजर्ट है, बीच में तो इतना बड़ा सहरा है, इतना बड़ा सहरा है कि उसमें दरख्त और जानवर तो गुजा, इंसान भी गुजर नहीं सकता। अर्रुबुल खाली कहते हैं उसको। अतराफ में आबादियां हैं, किनारे किनारे आबादियां हैं, बीच का हिस्सा खाली है आज भी। अब इनका ज्यादातर इन्हिसार जो था अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में, वो शिकारी जानवरों पर, वो हरन का शिकार करते थे, नीलगाय का शिकार करते थे, और उसके लिए वो शिकरे जो होते हैं फाल्कोन, उनको तरबियत देते थे। आज तक उसका रिवाज है उनके पास, परिंदों को तरबियत देते हैं और उनके जरिए से अब ज़ौक़ के लिए शिकार खेल लेते हैं, वरना पिछले ज़माने में उनकी ज़रूरत थी। वो कुत्तों को ट्रेन करते थे। अल्लाह ताला ने इन सारी चीज़ों का तज़किरा कर दिया। शायद आप हज़रात को याद होगा कि इरशाद फरमाया, देखो तुम्हारे लिए वो शिकारी जानवर जिनको तुम्हारे कुत्तों ने शिकार कर कर पकड़ कर रखा, तुम जाके ज़िबा कर गए, तब तुम्हारे लिए हलाल। वो खुद अपने लिए खाने लगे तो तुम्हारे लिए हलाल नहीं। और यही हुक्म इरशाद फरमाया कि उन परिंदों का भी है जो शिकार के लिए तैयार किए गए हैं। मुखल्लदीन तुअल्लिमूनहुन्ना बिमा अल्लमकुमुल्लाह, सारे अहकाम गुजर चुके। और मसला ये था कि जब यमन से सफर हो रहा है, आदन से सफर हो रहा है, अतराफ और अकनाफ से सफर कर कर हरम शरीफ हाजिर हो रहे हैं, तो कितना टिफिन रख लेंगे उस जमाने में। लिहाजा एक बड़ी मिक़दार उनको शिकार के जरिए से मिलती थी। नील गाय मिल गई मसलन तो वो हफ्तों चल गया उसका गोश्त। लेकिन अल्लाह ताला ने जब शिकार के अहकाम बयान फरमाए तो हालत इहराम में शिकार का क्या होगा। हम जब सफर में रहते हैं, हज के सफर में, उम्रे के सफर में, हालत इहराम में, ये सहाबा के ज़हन में सवाल था। फरमाया ये चीज तो तुम्हारे लिए बहुत बड़ा इम्तिहान है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालो, लयब्लुवन्नकुमुल्लाहु बिशैइन मिनस्सैद तनालुहु ऐदीकुम व रिमाहुकुम, अल्लाह ताला जरूर तुमको आजमाएगा। लयब्लुवन्नकुमुल्लाहु बिशैइन मिनस्सैद, कुछ शिकारी जानवरों के जरिए से, तनालुहु ऐदीकुम, जो तुम्हारे हाथों में भी आ सकते हैं, सीधे सीधे तुम उनको पकड़ सकते हो। वरिमा हुकुम, और तुम्हारे तीरों से भी वो शिकार हो सकते हैं। दो तरह से शिकार होते हैं। हम आज भी जानते हैं कि जानवर बड़ा है, काबू में नहीं आने वाला है, तो उसके लिए नेज़े चलाए जाते हैं, तीर, आजकल बंदूक, गोली। और बाज़ जानवर ऐसे होते हैं कि लोग होशियारी के साथ उनको पकड़ लेते हैं। खरगोश है, उनको पकड़ लिया। कोई और ऐसा जानवर है जिसको दबोच लिया, एकदम भागते हुए उसको थाम लिया। तो अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है कि देखो, हर वो जानवर जो तुम्हारे हाथों में गिरफ्त में आ जाए आसानी से, तनालुहु ऐदीकुम, या फिर ये कि वो जानवर हो जो तुम्हारे तीरों से शिकार हो रहा है, रिमाहुकुम, तुम्हारे नेज़ों से, नेज़े के निशाने लगाकर तुम फेंक रहे हो। दोनों चीजों से अल्लाह ताला तुमको आजमाएगा। और ये बड़ी जबरदस्त किस्म की आजमाइश थी अरबों के लिए। अभी तो हालात बिल्कुल तब्दील हो गए ना। हम सीधा जिद्दा उतरते हैं, कार में बैठते हैं, मक्के मुकर्रमा पहुंच जाते हैं,
اور معلوم ہوا راستے ہی میں روک کر ابھی آپ مکے میں داخل نہیں ہوئے لوگ کھانے پینے کے لیے تحفے دے رہے ہیں، وہ تو مانا بہت الگ تھا، اور حج کو جانا بہت بڑا امتحان تھا۔ لہذا فرمایا دیکھو یہ تمہارے لیے بہت بڑا امتحان ہے، بالکل ایسے ہی جس امتحان کا تذکرہ بنی اسرائیل کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرما دیا۔ اللہ تعالیٰ کیا فرمایا؟ ارشاد فرمایا، اسی صورت میں گزر چکا ہے کہ ان کو سنیچر کے دن شکار کرنے کی اجازت نہیں تھی، اور سمندر کے کنارے ایلا نامی بستی میں وہ آباد تھے، اور مچھلیاں بھی بڑی شریر سنیچری کے دن سر نکال نکال کے اچھلتی کودتی کھیلتی تھی، اب ان کے منہ میں پانی آتا تھا، لیکن حکم تھا کہ نہیں، آج کا دن بالکل اعتکاف کا، عبادت کرنا، اللہ کو یاد کرنا، نہ شکار کرنا، نہ دکان کھولنا، نہ محکمہ، نہ ڈپارٹمنٹ، نہ کوئی کسی قسم کا کورٹ کچہری، کچھ نہیں، اللہ کے لیے دین خالص کر لو۔ یہ تو اللہ تعالیٰ نے امت مسلمہ کے لیے بہت نرمی فرمائی، اور جمعہ کے دن یہ ارشاد فرمایا کہ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ، اذان ہو تو کام روک دو، اور اذان کے بعد تم اپنا کام کر سکتے ہو۔ لیکن کیا کہا جائے، اس امتحان میں بھی ہم ناکام ہیں، اذان ہوتی رہتی، دکانیں چلتی رہتی ہیں، چائے پیتے رہتے ہیں، پان کھاتے رہتے ہیں۔ بہت سارے لوگ تو وہ ہیں جو بالکل عین خطبے کے وقت حاضر ہوتے ہیں، اور بہت سارے لوگ تو ایسے ہیں جو خطبہ ختم ہونے کے بعد حاضر ہوتے، بس نماز میں مل جاتے ہیں۔ بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں آخری رکعت میں، آخری سجدے میں مل کے پھر نماز کمپلیٹ کر رہے ہیں۔ تو یہ وہی امتحان ہوا نا جو بنی اسرائیل سے اللہ تعالیٰ نے لیا تھا، اور وہ ناکام ہو گئے، اور ہم سے 1 گھنٹے کا امتحان پورا نہیں ہو پا رہا ہے۔ سوچیے اگر اس زمانے میں ہم پیدا ہوتے تو ہم بھی کدھر جاتے۔ اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے، اذان ہونے کے ساتھ نماز کی تیاری شروع ہو جانی چاہیے۔ یہ ایک الگ مسئلہ ہے۔ یہاں جو بات میں عرض کر رہا ہوں کہ جیسے سنیچر کے دن مچھلیاں اچھلتی کودتی اور اسرائیلیوں کے منہ میں پانی آتا، اور پھر انہوں نے حکم خداوندی توڑ دیا، ایسے ہی ارشاد فرمایا دیکھو یہ بہت سخت آزمائش ہے، کیونکہ جانور اتنا پھدک پھدک کے آئیں گے، لِتَنَالُوا أَيْدِيكُمْ، ہاتھ سے تم پکڑ سکو گے، لیکن حالت احرام میں ہو نہیں پکڑ سکتے، تم جائز نہیں۔ بالکل خاموش رہنا، صبر کرنا، بھگا دینا، ان کو دور کر دینا۔ اے ایمان والو، تمہارے لیے یہ امتحان ہے، بلکہ فرمایا لَيَبْلُوَنَّكُمُ اللَّهُ، اللہ تم کو آزمائے گا، بِشَيْءٍ مِّنَ الصَّيْدِ، کچھ شکار کی چیزوں سے، تَنَالُهُ أَيْدِيكُمْ، جن کو تمہارے ہاتھ، جن تک تمہارے ہاتھ بھی پہنچ جائیں گے، وَرِمَاحُكُمْ، اور تمہاری تیریں اور نیزے بھی۔ یہ کیوں یہ آزمائش فرمایا؟ اس کا سبب یہ ہے، اس کی حکمت یہ ہے، لِيَعْلَمَ اللَّهُ مَن يَخَافُهُ بِالْغَيْبِ، اللہ تعالیٰ دیکھنا چاہتا ہے خوف خدا کس کے اندر ہے، حکم خداوندی پر کون کون عمل کر سکتے ہیں۔ تم کو سختی مشقت میں نہیں ڈالنا ہے، جیسے رمضان المبارک میں پانی نہیں پینا ہے، کوئی مصیبت میں ڈالنا نہیں ہے، امتحان دینا ہے، صبر ہے کہ نہیں، ثابت قدمی ہے کہ نہیں۔ لِيَعْلَمَ اللَّهُ مَن يَخَافُهُ بِالْغَيْبِ، تاکہ اللہ تعالیٰ ممتاز کر دے، ممیز کر دے ان کو جو غیب سے بن دیکھے اللہ تعالیٰ سے ڈرتے بھی ہیں کہ نہیں ڈرتے ہیں۔ خوف خدا ہے تو گود میں آ کر جانور بیٹھ جائے گا، تم شکار نہیں کرو گے۔ فَمَنِ اعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ، جو اس حکم کے باوجود زیادتی کرے گا، حد سے تجاوز کرے گا، آگے بڑھ جائے گا، تو اس کے لیے دردناک عذاب ارشاد فرمایا۔ یہ احرام کا تقاضا ہے کہ اس کا احترام ہو، اور اللہ تعالیٰ نے جو حکم دے دیا، آپ جانتے ہیں نا کہ خوشبو نہیں لگا سکتے آپ احرام میں، آپ جانتے ہیں احرام کے بہت سارے احکام ہیں، انہی میں یہ حکم ہے کہ آپ شکار نہیں کر سکتے حالت احرام میں۔ اگر حالت احرام میں نہیں ہے، حدود حرم میں نہیں ہے، آپ اپنے ملک میں شکار جائز ہے، لیکن بعض ممالک میں غیر قانونی ہے تو ٹھیک ہے، ہم قانون کا احترام کرتے ہیں، لیکن شریعت اسلامی نے شکار کو حلال رکھا ہے۔ جس ملک میں شکار پر پابندی نہیں ہے، اس ملک میں جانور شکار کیا جا سکتا ہے۔ لہذا فرمایا دیکھو حد سے تجاوز نہ کرنا، حالت احرام میں حدود حرم میں شکار نہ کرنا، اس سے ہٹ کے کر لو۔
اگر حالت احرام میں حدود حرم میں شکار کرو گے تو لازمی بات ہے اللہ کے حکم سے تجاوز ہوگا، اور اللہ کے حکم سے آگے بڑھ جانا اور کراس کر جانا یہ بڑا گناہ ہے۔ فرمایا فَلَهُ عَذَابٌ علیم، اس کے لیے پھر دردناک عذاب ہے۔ اب مسئلہ یہ تھا کہ بالخصوص جیسے صلح حدیبیہ کے موقع پر صحابہ تشریف لے گئے احرام باندھ کے، تو راستے میں سے واقعات پیش آئے اور بعض لوگوں نے شکار بھی کر لیا اور جانور ذبح کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ملائے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، میں حالت احرام میں ہوں، شکار کیے ہوئے جانور کو میں استعمال نہیں کروں گا۔ اچھا، دونوں چیزیں ہیں یاد رکھیے، ایک ہے حالت احرام، تو اب مثلا ہم خیر ابھی تو پلین میں ہم احرام باندھتے ہیں یا محرم ہو جاتے ہیں، احرام ایئرپورٹ پہ باندھتے ہیں، گھر پر باندھتے ہیں، وہ الگ احکام ہے، لیکن یلملم کے بعد سے ہم محرم ہو جاتے ہیں۔ اور اگر کسی نے ایئرپورٹ پر احرام کی نیت کر لی تو اب سارے احرام کا احترام کرنا ہوگا۔ اب شکار کا مسئلہ نہیں ہے، لیکن احرام جہاں سے آپ نے نیت کر لی وہاں سے شروع ہو گیا، احرام کیفیت کو کہیں گے، اور حدود حرم علاقے کو کہیں گے۔ حدود حرم جب آپ جدہ سے گزریں گے تو آپ دیکھیں گے کہ ایک رحل کی شکل میں ایک کمان بنی ہوئی ہے، وہاں سے حدود حرم شروع ہو جاتے ہیں۔ اب جب کوئی داخل ہو گیا، آپ احرام میں نہیں ہیں، آپ کسی اور کام سے گئے ہوئے ہیں، لیکن حدود حرم میں شکار نظر آئے تو اس کو آپ نہیں پکڑ سکتے، نہیں کاٹ سکتے، نہیں ذبح کر سکتے۔ حدود حرم کا بھی احترام ہے، حالت احرام کا بھی احترام ہے، رعایت ہے۔ لہذا فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تقتلوا الصید وانتم حرم، اے ایمان والو تم شکار کو ذبح نہیں کر سکتے اس عالم میں کہ تم حالت احرام میں ہو۔ حرم کے معنی ہوتے ہیں وہی احرام کی کیفیت میں آ جانا۔ صرف جو ڈریس کا نام نہیں ہے، آج کل لوگ سب جانتے ہیں، صرف سفید کپڑوں کا نام نہیں ہے، بلکہ ایک کیفیت ہے۔ 2 رکعت پڑھ کر نیت کر لی جاتی ہے حج کی یا عمرے کی، تو اس کے بعد سے پھر آپ جانتے ہیں ناخن نہیں کاٹا جا سکتا، بال نہیں ترشوائے جا سکتے، ذبح نہیں کیا جا سکتا، وغیرہ وغیرہ۔ وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّدًا، اب اگر اس حکم کے آ جانے کے بعد جان بوجھ کر اگر کوئی کسی جانور کو مار رہا ہے، شکار کر رہا ہے، اگرچہ کہ کھانے کی بھی نیت نہیں ہے، بس کھیل کے طور پر شکار کر رہا ہے، تو فرمایا فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَامِ، تو اس کا بدلہ ہوگا کہ جس مثل کے وہ جانور کو قربان کیا وہ جانور بطور کفارہ پیش کرنا پڑے گا، کفارہ ادا کرنا پڑے گا۔ اب اگر مثلا ہرن ہے تو اس کے مثل کیا ہوگا؟ بکرا۔ نیل گائے ہے تو اس کے مثل کیا ہوگا؟ گائے، اونٹ۔ یہ اس طرح کے جو ہم پلہ ہیں، برابر برابر کے جانور ہیں قیمت میں، ویسے جانور بطور کفارہ ادا کرنا پڑے گا۔ اب یہ کون کرے گا فیصلہ کہ یہ کس مثل کا ہے، اس کی کیا قیمت ہے؟ فرمایا یحکم بہ ذوی عدل منکم، تم میں سے 2 اعتدال والے لوگ، انصاف پسند لوگ، سنجیدہ سمجھدار، وہ بیٹھ کے فیصلہ کریں گے اس کی کیا قیمت ہوتی ہے۔ لہذا اس قیمت کے مطابق کفارہ دینا ہوگا، اور وہ بھی کہاں دینا ہوگا؟ یحکم بہ ذوی عدل منکم ھدیا بالغ الکعبۃ، اور اس جانور کو روانہ کرنا ہوگا کعبے کے حدود میں، حدود حرم میں کرنا ہوگا۔ مثلا بکرا دینا ہے تو آپ حیدرآباد میں کفارہ نہیں دے سکتے، آپ کو بکرا روانہ کرنا ہوگا یا اس کی قیمت دینا ہوگا جو حدود حرم میں جا کے ذبح کیا جائے، مینا میں ذبح کریں گے یا جو بھی وہاں مذبح ہے وہاں جا کے ذبح کیا جائے گا۔ ٹھیک ہے، حدود حرم میں غیر محرم جو حالت احرام میں نہیں ہے وہ جانور ذبح کر سکتا ہے، وہاں کے جیسے قصاب ہیں تو وہ جانور ذبح کریں گے، عام لوگ ہیں بقرعید میں جانور ذبح کریں گے، کوئی حرج نہیں۔ محرم جو ہوتا ہے نا، احرام جو باندھ لیتا ہے وہ نہیں ذبح کر سکتا تاوقت کہ وہ احرام سے باہر نہ آ جائے۔ اگر ہم احرام سے باہر آ جائیں گے، طواف کعبہ کرنے کے بعد، طواف زیارہ کرنے کے بعد اور بال کٹوا لیں گے تو اس کے بعد ہم بھی جا کے مینا میں قربانی دے سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں، ذبح کر سکتے ہیں۔ تو حالت احرام جب تک ہے جب تک ذبح کرنا منع ہے۔ تو ارشاد فرمایا کہ دیکھو ہدین بالغ الکعبۃ،
हुदूद काबा में भेजना पड़ेगा, वहां बलगा के माने पहुंचने के होते वहां पहुंचा कर ज़िबा करना होगा। और अगर जानवर नहीं ज़िबा कर रहे हो और कफ़ारतुन ताम मसाकिन, तो फिर उसी रकम को गरीबों के खाने के लिए तकसीम करना होगा। वही जिसकी मैं वजाहत कर चुका हूँ, 2 वक्त का मुतदिल किस्म का खाना जिससे पेट भर जाता है, तो वो कौन फैसला करेंगे? 2 संजीदा किस्म के लोग करेंगे, जो 2 दीनदार किस्म के लोग हैं वो करेंगे और बतलाएंगे कि भाई ये इतने हजार का जानवर है, लिहाजा इतने हजार आप सदका दीजिए और गरीबों के खाने का आप इंतजाम कीजिए। ये या फिर ये फरमाया और आदलु ज़ालिका सियामन, या फिर अगर खाना देने की पोजीशन में, माली तावान अदा करने की पोजीशन में नहीं, तो फिर रोजे रखने होंगे। कितने? वही फैसला दोनों करेंगे जज कि भाई ये बड़ा शिकार था, नीलगाय मार डाली तुमने, लिहाजा रखो 1 महीने के रोजे, 10 दिन के रोजे, 5 दिन के रोजे, 3 दिन के रोजे। वो 2 जो दियानतदार हजरात को जज बनाया गया ना, वो फैसला करेंगे। और आदलु ज़ालिका सियामन, या उसके बराबर रोजे के कितनी कीमत, जैसे मिसाल के तौर पर एक मिस्कीन को पेट भर खाना खिलाने के 1 रोजे का बदल है, वो 1 रोजे का बदल है। अब अगर किसी ने ऐसा काम किया कि 10 मिस्कीनों को खाना खिलाना उस पर लाजिम था, तो 10 रोजे रखने होंगे। और ये फैसला अल्लाह ताला ने छोड़ दिया हमारे उन लोगों पर जो दीनदार है, दियानतदार है, संजीदगी के साथ फैसला करेंगे। लियज़ूक़ वबाल अम्रिही, ताकि अपनी इस गलती का वो मजा चख ले। गलत किया ना, रोक दिया गया था हालत इहराम में शिकार करना, रोक दिया गया था हुदूद हरम में शिकार करना, फिर भी शिकार करने लगे तो अब मजा चखना होगा। अफ़ल्लाहु अम्मा सलफ़, लेकिन पिछले जो शिकार हो चुके हैं, गलतियां हो चुकी हैं, वो हिसाब किताब करके सब तुमको कफारा देना है, नहीं। फरमाया जो गुजर चुका है उसको अल्लाह ताला ने माफ कर दिया। नाज़िल होने के बाद, हुक्म आ जाने के बाद गिरफ्त होगी, पकड़ होगी। जो पहले हो गया हो गया, अभी गुजर चुका है। गुज़श्ता इतवार के जिन हजरात ने हुर्मत शराब से पहले शराब पी ली, शराब हराम होने डिक्लेयर जो किया गया उससे पहले शराब पी ली थी, तो अल्लाह ताला ने फरमाया माफ हो गया, उनका किस्सा खत्म। लेकिन अब हुक्म आ गया तो अब नहीं कर सकते, अब सख्ती की जाएगी। ये तमाम शरीयत के अहकाम का मसला है। ये सवाल सहाबा के ज़हन में उस वक्त भी खड़ा हुआ था जबकि अल्लाह ताला ने तहवील क़िबला का हुक्म दिया और इरशाद फरमाया कि फवल्ली वजहका शतरल मस्जिदिल हराम, मस्जिद हराम की जानिब रुख कर नमाज पढ़ो, दीगर किसी और चीज की जानिब अब तुम रुख नहीं कर सकते। तो उस वक्त सहाबा के ज़हन में सवाल हुआ था, फला तो वफात पा गए, वो तो फलस्तीन की जानिब, क़िबले अव्वल की जानिब, मस्जिद अक्सा की जानिब रुख करते थे। तो अल्लाह ताला ने कहा जो गुजर गया गुजर गया, अल्लाह ताला ने इसकी इबादत कबूल कर ली, उसकी फिक्र न करो। अब हुक्म आ गया है, अब तुम चेहरा हराम की तरफ कर सकते। ये वमन आदा फयंतकिमुल्लाहु मिन्हु, जो फिर ये गुनाह दोहराएगा, हुक्म आ जाने के बाद फिर इस गुनाह की तरफ जाएगा और शिकार करेगा हालत इहराम में, हुदूद हरम में, तो फरमाया फिर अल्लाह ताला इंतकाम लेगा। और अल्लाह का इंतकाम बहुत सख्त होता है। वल्लाहु अज़ीज़ुन, अल्लाह ताला इज्जत वाला, गलबे वाला, काबू वाला, ज़ुंतिकाम, इंतकाम लेने पर कादिर है। नक़मा कहते हैं सजा को, अजाब को, पनिशमेंट को। लिहाजा फरमाया अल्लाह ताला सजा देने पर कादिर है। जरा समझ लो, बड़ा खतरनाक मसला है। अल्लाह के अहकाम की हुक्म अदुली न करो, खिलाफ वर्जी न करो, बहुत सख्त सजा हो सकती है। अब जब ये मसला अल्लाह ताला ने हल फरमा दिया कि तुम जानवरों का शिकार नहीं कर सकते, तो दूसरा सवाल ज़हन में आ गया सहाबा के कि उस ज़माने में बागबानी कश्तियों से महीनों का सफर करके भी लोग पहुंचते थे हज करने के लिए। मिस्र से खुद अगर किसी को हरम आना है तो 2 रास्ते हैं, खुश्की भी है, समंदर का करीब पड़ता है। और आप जानते हैं कि 60s तक इंडिया से भी सफर करके लोग जाते थे। जहाज, पानी का जहाज चलता था और उसमें 4-4 हजार, 5-5 हजार जहाज होते थे जो सफर करते थे और फिर जिद्दा के पोर्ट पर वो उतरते थे, हज करते थे, फिर वापस आते थे, जाते हुए 16-17 दिन, आते हुए 16-17 दिन। अभी तो
یہ ان جہازوں کا مسئلہ ایسا ہو گیا، بہت ڈیولپڈ ہو گئے، ہر چیز اسٹور رہتی ہے وافر مقدار میں، پینے کا پانی رہتا ہے، کھانے پینے کی اشیاء رہتی ہے، بلکہ تفریحی سامان. لیکن پچھلے زمانے میں نے عرض کیا نا، باغی کشتیاں ہوتی تھی، بس وہ کشتی برائے کشتی ہوتی تھی کہ مسافر بیٹھ سکیں، تھوڑا بہت جو ان کا ساتھ سامان. لہذا ہوتا یہ تھا کہ بیچ راستے میں کھانے پینے کی اشیاء ختم ہو جاتی تو مچھلیوں کا شکار کیا جاتا تھا، اور سمندر میں بہت بڑی بڑی مچھلیاں مل جاتی ہیں ماشاءاللہ سے. 10 کلو کی مل گئی تو پورے 100 لوگ انہوں نے اس کو کھا لیا، اپنا بنا لیا سالن والن جو بھی کر لیا. کبھی کبھی ہو سکتا ہے 25-30 کلو کی بھی مل گئی ہوگی، اور بھی بڑی بڑی مچھلیاں ملتی تھی. تو یہ ایک بڑا ذریعہ تھا دریائی سفر میں، سمندر کے سفر میں غذا کا بہت بڑا ذریعہ تھا. اب اللہ تعالیٰ نے اس کو مستثنا کر دیا، اس کو الگ کر دیا، ہٹا دیا کہ دیکھو دریائی سفر تمہارے لیے جائز ہے کیونکہ وہ مجبوری کا نام ہے، اگر اس سے بھی روک دیا جائے تو تم بہت پریشان ہو جاؤ گے. لہذا فرمایا احل لکم صید البحر، حلال کر دیا گیا ہے تمہارے لیے سمندر کا شکار، وطعامہ متاعا لکم، اور اس کا جو کھانا ہے، کھانے کی چیزیں جو تم کو سمندر سے مل رہی ہے، متاعا لکم. ذرا میں آزاد ترجمہ کرتا ہوں، پھر میں اس کی لفظ کی وضاحت بھی کر دوں. وطعامہ متاعا لکم، اور اس سے ملنے والی غذائی اشیاء تمہارے لیے ٹفن ہے، ٹفن متاعا لکم، کھانے پینے کا سامان ہے، زاد راہ ہے. متاع لفظ بہت آتا ہے نا قرآن مجید میں، وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعٌ. متاع کے معنی ہوتے ہیں ٹیمپروری یوز کا سامان، مستقل چیز جو باقی رہنے والی، اس کو متاعن عرب نہیں کہتے. متاعن کے معنی جو کچھ وقت کے لیے استعمال میں آ جائے. تو دنیا کی زندگی کو بھی اللہ تعالیٰ نے یہی قرار دیا، اور یہاں اسی لیے میں نے زاد راہ سے ترجمہ کیا. یہ نہیں کہ سمندر میں شکار کیا جا رہا ہے، اس سے تجارت کی جا رہی ہے، وہ الگ چیز ہے. لیکن حالت احرام میں تم سمندر سے گزر رہے ہو اور تم کو ضرورت پڑ جائے اور مچھلی شکار کر لو، کسی قسم کا کوئی حرج نہیں، کیونکہ سمندر کی غذا وطعامہ، سمندر کی غذا متاع لکم، تمہارے لیے عارضی استعمال کا سامان بھی ہے، ولی سیارہ، اور دیگر قافلوں کے لیے بھی. سیارہ مانے قافلے، آج کل کی سیارہ نہیں، کار کو جو بولتے ہیں. یہ اصلاً سیارہ سارا یسیرو سے جو چیز چلتی ہے، کار بھی چلتی ہے اس لیے سیارہ ہو گئی. اور پچھلے زمان میں قافلے چلتے تھے تو ان کو بھی سیارہ کہتے تھے. لہذا ارشاد فرمایا دیکھو یہ سارے مسافرین کے لیے، قافلوں کے لیے یہ زاد راہ ہے، اس کی ضرورت پڑتی ہے. آج بھی اگرچہ کہ میں نے عرض کیا بہت اپ ٹو ڈیٹ ہو گئے ہیں اور اسٹوریج اور بڑے بڑے قسم کے فریزر لگے رہتے ہیں، لیکن بہت سارے لوگوں نے بتایا کبھی کبھی غذاؤں کی اتنی کمی ہو جاتی ہے کہ گزرتے رہتے ہیں تو قریبی ملک کو فون کر کر ہیلی کاپٹر سے پورا سامان اتارا جاتا ہے. سنا کہ بالکل کھانے پینے کی چیزیں ختم ہونے لگتی ہے، لمبا سفر رہتا ہے، کبھی خراب ہو جاتی ہیں. تو لازمی بات ہے یہ خشکی نہیں ہے نا، کہیں بھی پڑاؤ ڈال دیں اور خرید فروخت کر لیں، چیزیں حاصل کر لیں. سمندر ہے، پانی ہے، آسمان ہے، اور کوئی چیز ہی نہیں. اسی لیے ارشاد فرمایا کہ دیکھو سمندر کی غذا جو حاصل ہوتی ہے وہ تمہارے لیے وہ استعمال کا سامان ہے، اور تمہارے قافلوں کے لیے بھی استعمال کا سامان ہے. اسی بنیاد پر بہت سے ائمہ کہتے ہیں کہ سمندر کی ہر وہ چیز، ہر وہ مخلوق، چیز نہیں کہنا چاہیے، ہر وہ مخلوق جس کی نظیر زمین پر حرام نہیں ہے وہ حلال ہے. خنزیر جیسے زمین پہ حرام ہے، کتا حرام ہے، شیر حرام ہے، بلی حرام ہے. اس ٹائپ کی چیزیں اگر سمندر میں ملیں گی تو حرام. اس سے ہٹ کے جو چیزیں ملیں گی وہ سب حلال. اسی لیے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس جھینگے حلال ہے. اسی لیے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس وہ حلال ہے جو جس کو آپ کو بڑا سا ہوتا ہے، کیا کہتے ہیں، کھیکڑا حلال ہے، وغیرہ وغیرہ. لیکن امام ابو حنیفہ کہتے ہیں نہیں، طعامہ، سمندر میں کھانے کی چیز ایک ہی ہے، وہ ہے مچھلی. مچھلی کے سوا ساری چیزیں حلال نہیں ہوتی. اختلاف ہے غور و فکر کی بنیاد پر، اور اس وجہ سے پھر اثر پڑتا ہے فتووں میں. لہذا فرمایا کہ دیکھو
اور اس کا کھانا تمہارے لیے حلال ہے. کھانے کی چیز کیا ہے؟ ہر چیز تھوڑی کھائی جائے گی، کیڑے مکوڑے تھوڑی کھائے جائیں گے، اور اس میں جو چپکلی نما مگرمچھ ہے وہ تھوڑی کھائے جائیں گے، مینڈک ہے وہ تھوڑی کھا جائے. فرماتے ہیں کہ نہیں، مچھلی وہ حلال ہے، وہ پاکیزہ چیز ہے، اور وہ اس کے استعمال پر اللہ تعالیٰ نے یہاں جائز قرار دیا. امام شافعی اور دیگر ائمہ، چاہے امام احمد ابن حنبل ہوں، چاہے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، وہ کہتے ہیں کہ نہیں، سمندر کی اکثر چیزیں حلال ہیں، تھوڑے بہت اختلافات کے ساتھ. اور ہمارے پاس پہلے زمانے میں حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے تک جھینگوں کے سلسلے میں احناف کے پاس بہت شدت تھی. اب مولویوں کو پتہ لگ گیا تو حلال ہونے کا فتویٰ دیتے ہیں، استعمال بھی کرتے ہیں. تو پتہ یہ چلا کہ دیکھیے کتاب و سنت کی تقلید ہوتی ہے، ائمہ کے فتوے سرخ ہو پر، لیکن کبھی کبھی ائمہ کے فتوے تبدیل ہو سکتے، اللہ کی کتاب اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت تبدیل نہیں ہو سکتی. یہ ہے ایک اہم چیز. عام طور پر ہم ان مسائل میں جو مجتہد فی ہے بالکل ایسے ہی کہنے لگتے ہیں جیسے منصوص علیہ. منصوص علیہ جو کتاب و سنت سے ثابت ہے اس کو تو کوئی تبدیل نہیں. مجتہد فی جس میں علماء نے، اہل اللہ نے، بڑے ائمہ نے اجتہاد کیا، لازمی بات ہے غور و فکر سے وہ ایک نتیجے پہ پہنچے، بعد کے حالات تبدیل ہوئے، لہذا ان کی رائے تبدیل ہوئی. یہ ایک دوسرا ٹاپک ہے، میں ادھر جانے لگا. وَطَعَامُهُ مَتَاعًا لَكُمْ وَلِلسَّيَّارَةِ وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُمًا. جب تک حالت احرام میں ہو تو خشکی کا شکار جائز نہیں ہوتا. حُرِّمَ عَلَيْكُمْ، اور حرام کر دیا گیا تم پر، صید البر، خشکی کا شکار، ما دمتم حرما، جب تک کہ تم حالت احرام میں. حالت احرام کے بعد میں نے عرض کر دیا شریعت اسلامی میں شکار جائز ہے، لیکن اگر کسی ملک کا قانون ہے تو آپ قانون کا احترام کریں، شکار کرنے کی ضرورت نہیں. وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، اس رب کا تقوی اختیار کرو جس کی جانب تم کو لوٹ کر جانا ہے. یہ کیوں ہے؟ یہ اس لیے ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کا گھر ہے اس کا احترام، اللہ تعالیٰ کے گھر کا احترام اتنا ہے کہ اس کے حدود شروع ہو جائے تو تم کو احترام کرنا ہے، اور اس کا ارادہ کر لو تو تم کو احترام کرنا ہے. یہ احرام وہی تو ہے نا، اللہ تعالیٰ کے گھر کا آپ نے قصد کر لیا، ارادہ کر لیا. کیوں؟ فرمایا اللہ تعالیٰ کا گھر بہت محترم ہے. جعل اللہ الکعبۃ البیت الحرام قیاما للناس، اللہ تعالیٰ نے قرار دیا کعبہ مشرفہ کو. کعبہ جانتے ہیں نا، چوکور عمارت کو کہتے ہیں. البیت الحرام، حرمت والا گھر، احترام والا گھر، انتہائی ریسپیکٹیبل. گھاس نہیں کھینچی جا سکتی، نہیں نوچی جا سکتی، درخت نہیں کاٹے جا سکتے، شکار نہیں کیا جا سکتا، لڑائی جھگڑا نہیں ہو سکتا، بدزبانی نہیں ہو سکتی، گالی گلوچ نہیں ہو سکتے. اس کے حدود کو اللہ تعالیٰ نے اتنا محترم قرار دیا، اتنا محترم قرار دیا کہ اس کے حدود کا احترام نہ کرنا گناہ کبیرہ قرار دیا گیا ہے. کیوں؟ کہ یہ جو اللہ تعالیٰ کا گھر ہے کعبہ، جو روز اول سے اللہ تعالیٰ نے نمایاں کر دیا تھا، جو کہ گلوب بنا تھا، تبھی اس کا چبوترا اللہ تعالیٰ نے علیحدہ کر دیا تھا، اور جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا ھدی للناس فیہ آیات بینات مقام ابراہیم، کہ جو گھر اللہ کی عبادت کے لیے روز اول سے بنا ہے وہ کعبہ ہے، وہ بیت اللہ ہے. وہاں غیر اللہ کی پرستش تو پرستش، غیر اللہ کو پکارنا جائز نہیں ہے. لہذا فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے کعبے کو حرمت والا بنایا، احترام والا. مسجد حرام اسی لیے کہتے ہیں اس کا بہت احترام ہے. قیام للناس، اور لوگوں کے قیام کا اللہ تعالیٰ نے اس کو ذریعہ بنایا. موقوف ہے لوگوں کا قیام، انسانی آبادی کا قیام. کیسے موقوف ہے؟ کئی تشریحات ہے، لیکن یاد رکھیے ایک آسان تشریح میں آپ کے خدمت میں رکھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے کہ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ. اللہ کا عذاب اس وقت تک نہیں آئے گا جب تک انسانوں میں سے کچھ لوگ استغفار کرتے رہتے ہوں. یہ جو آبادیاں بچی ہوئی ہیں نا، چند استغفار کرنے والوں کے استغفار کی وجہ سے. اب آپ غور کیجئے
کہ کوئی ایسی مسجد نہیں ہے جس میں لگاتار 24 گھنٹے بلا انقطاع کنٹینیوسلی استغفار ہوتا ہو سوائے حرام کے، مسجد حرام کعبۃ اللہ۔ آپ جائیے کسی بھی وقت اور وہاں آپ گھومیے دیکھنے کے لیے، آبزرویشن کے لیے، طواف مت کیجیے، تو آپ ضرور دیکھیں گے کہیں نہ کہیں کچھ اللہ کے بندے رو رہے ہوں گے، سجدے میں پڑے ہوئے ہوں گے، ہاتھ پھیلائے ہوئے ہوں گے، کہیں نہ کہیں 24 گھنٹے وہاں رونے والے روتے رہتے ہیں، استغفار کرتے رہتے ہیں۔ وہی سرزمین ہے جس کے استغفار کی وجہ سے اور جہاں اللہ کے نیک بندوں کے رونے کی وجہ سے اللہ کے عذاب رکے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ایک اور مقام پہ یہ ارشاد فرماتا ہے کہ قُلْ مَا يَعْبَأُ بِكُمْ رَبِّي لَوْلَا دُعَاؤُكُمْ، اللہ کو تمہاری کیا پرواہ تھی، کون سا گناہ تم نے نہیں کیا، بچوں کو قتل تم نے کیا، زنا کے اڈے انسانوں نے آباد کیے، چوری کے اڈے انسانوں نے آباد کیے، بے حیائی کے اڈے انسانوں نے آباد کیے، حرام چیزوں کے کھانے اور پینے کے بازار تم نے آباد کر دیے، کون سا گناہ بچا ہوا ہے کہ عذاب نہ آئے؟ لولا دعاؤکم، چند لوگوں کی دعائیں ہیں، استغفار ہے، رونا ہے، گڑ گڑانا، تڑپنا، پیشانی رگڑنا، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے پوری انسانیت کی لاج رکھی ہے، بچے ہوئے ہیں انسان۔ فرمایا یہ کہ جعل اللہ الکعبۃ البیت الحرام قیاما للناس، انسانی آبادی بچی ہوئی ہے، ان کے قیام کا، ان کی بقا کا انحصار ہے، ڈیپینڈ کرتی ہے انسانیت کی بقا کس پر؟ کعبۃ اللہ پر، اللہ کے گھر پر۔ والشہر الحرام والہدی والقلائد، اور اسی طرح اللہ تعالیٰ نے جہاں حدود حرم کو محترم قرار دیا، قابل احترام قرار دیا، وہیں ارشاد فرمایا کہ زمانے کو بھی قابل احترام قرار دیا جو مہینے احرام باندھنے کے ہیں حج کے لیے۔ حج کے لیے آپ ربیع الاول میں احرام نہیں باندھ سکتے، حج کے لیے آپ ربیع الثانی میں، جمادی الاولیٰ میں، محرم میں احرام نہیں باندھ سکتے، عمرہ کے لیے باندھ سکتے۔ حج کے لیے احرام باندھنا ہے رمضان سے، رمضان میں حج کی نیت کر کے احرام باندھا جا سکتا ہے، اور رمضان کے بعد شوال میں باندھا جا سکتا ہے، ذی القعدہ میں باندھا جا سکتا ہے، 10 ذی الحجہ تک باندھا جا سکتا ہے۔ 10 ذی الحجہ کے بعد اگر احرام باندھا جا رہا ہے تو عمرہ ہوگا، حج نہیں، حج کا زمانہ ختم ہو گیا ہے۔ یہ 3 مہینے قابل احترام ہیں، اور ان 3 مہینوں میں اللہ تعالیٰ نے سارے عربوں کو پابند کر دیا تھا جنگ نہ کرنا، ہتھیار نہ اٹھانا، جو بھی قافلے جا رہے ہیں وہ حج کے لیے جا رہے ہیں، ان کا احترام کیا جائے، زمانے کو بھی محترم۔ والہدیہ، اور ان اونٹوں کو بھی اللہ تعالیٰ نے قابل احترام قرار دیا جو ہدی بنا کر، ہدی یعنی مینا میں قربانی کے لیے لے جائے جا رہے ہوں۔ والقلائد، اور ان چھوٹے چھوٹے بکروں، اونٹ کے مقابلے میں جو چھوٹے ہوں گے، ان مویشیوں کو بھی اللہ تعالیٰ نے قابل احترام قرار دیا جن کے گلے میں پھندا ڈال دیا گیا۔ قلادہ کہتے ہیں گلے میں سرکل ڈالنا، توپ ڈالنا، رسی باندھ کے لے کے جانا۔ تو یہ وہ سارے جانور جو مینا میں ذبح کرنے کے لیے لے کے جا رہے ہیں، ان کو نہ لوٹنا، نہ پکڑنا، نہ مارنا، یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دی۔ ذالک لتعلموا ان اللہ یعلم ما فی السماوات و ما فی الارض، تاکہ تم جان لو کہ زمین و آسمان میں جو کچھ ہے ان سب کا اللہ تعالیٰ کو علم ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے 2 باتیں ارشاد فرمائی۔ ایک بات اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمائی کہ جو زمین سے اوپر جاتی ہیں چیزیں اور جو اوپر سے نیچے زمین کی طرف آتی ہیں، ان کے قطرے قطرے سے اللہ تعالیٰ واقف ہے۔ بارش ہو رہی ہے، تمہارے صحن میں کتنا پانی برسا تم کو نہیں معلوم، لیکن اللہ جانتا ہے کہ کتنے قطرے برسے۔ اور فرمایا دعائیں ہو رہی ہیں، نیچے سے دعا اوپر کی طرف جا رہی ہے، تمہارے پڑوس میں بیٹھ کے دعا کر رہا ہے، تم کو علم نہیں، اللہ تعالیٰ کو علم ہے۔ ایک بات یہ ارشاد فرمائی۔ دوسری بات اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمائی وما تسقط ورقۃ، کہ ایک درخت کا پتا بھی گرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے، اللہ تعالیٰ سے مخفی نہیں۔ فرمایا ان اللہ یعلم ما فی السماوات وما فی الارض وان اللہ بکل شیء علیم، اللہ تعالیٰ ہر چیز سے واقف ہے، کہ کوئی چیز اللہ سے مخفی نہیں، اس کے علم میں ہے۔ اعلموا ان اللہ شدید العقاب، جان لو اللہ تعالیٰ سخت عقاب، سخت سزا دینے پر قادر ہے، لیکن یاد رکھو اس کی یہ ادا بہت اہم ہے، وَأَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، بخش دیتا ہے۔ وہ سخت سزا کا بندہ مستحق ہو جاتا ہے، لیکن توبہ کر کر اللہ تعالیٰ کی جانب رجوع کرتا ہے
بس اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دیتا ہے، اس کی مغفرت کا معاملہ کرتا ہے، کیونکہ وہ رحیم ہے، رحم ہے اس کے پاس انسان کے سلسلے میں شفقت ہے، ہمدردی ساری مخلوق پر. اور اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا میری رحمت ہر چیز پر غالب ہے. اور اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اس کی رحمت اس کے غضب سے آگے ہے، لہٰذا تم اس کی رحمت کی طرف دوڑو، وہ تمہاری طرف دوڑتے ہوئے آئے گی. ما علی الرسول الا البلاغ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری تبلیغ کی ہے، یاد رکھو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے یہ ذمہ داری نہیں دی کہ لوگوں کو گرفتار کر کر جیسے جیل میں ڈالا جاتا ہے ویسے اسلام میں لائیں. لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی فمن یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ فقد استمسک بالعروۃ الوثقی، کہ زبردستی نہیں کی جائے گی دین قبول کرنے کے لیے. تبلیغ، ہاں یہ الگ بات ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حق تبلیغ ادا کیا. حق تبلیغ کیا تھا؟ قربانی، اخلاص، نصیحت، خیر خواہی، محبت کے ساتھ سمجھانا، اور اس راہ میں جتنی قربانیاں دینی ہوں، مشقتیں جھیلنی ہوں، سب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ سب گوارا فرمائی. لیکن ہے تو ڈیوٹی تبلیغ کی، یہ نہیں گردن پر تلوار رکھ رکھ کے اسلام قبول کیا جائے. لیکن بالکل اس کے برخلاف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں واقعات، اس سے پہلے بھی میں عرض کر چکا ہوں کہ ایک صحابی مجرم کے اوپر ایک کافر پر جنگ میں کنٹرول کر کے اس کے سینے پہ بیٹھ گئے، اور جیسے ہی اسے تلوار اٹھائی اس نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ. اب انہوں نے تلوار روکی نہیں، کہا یہ تو موت کے ڈر سے کلمہ پڑھا، کام تمام کر دیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جب سنایا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اوہ کیا ہوگا، میدان حشر میں وہ کلمہ پڑھتا ہوا آئے گا، تمہاری گردن اس کے ہاتھ میں ہوگی. میدان حشر میں وہ کلمہ پڑھتا ہوا آئے گا، تمہاری گردن اس کے ہاتھ میں ہوگی. میدان حشر میں وہ کلمہ پڑھتا ہوا آئے گا تو تمہاری گردن اس کے ہاتھ میں ہوگی. انہوں نے کہا اللہ کے رسول یقول و تعوذا، جان بچانے کے لیے بولا تھا. اللہ شققت صدرہ، سینہ کاٹ کے دیکھ لیا تھا کیا دل میں کیا ہے، تم چھوڑ دینا چاہیے تھا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بے پناہ شفقت کے ساتھ تبلیغ کی، بے پناہ شفقت کے ساتھ. ورنہ تلوار کی بنیاد پر اسلام پھیلا ہوتا تو ہم لوگ 800 سال سے مائنورٹی میں نہیں رہتے. ہم لوگ 800 سال میں مائنورٹی میں نہیں رہتے. کہ کمیونزم کو اللہ تعالیٰ نے ایک موقع دیا تھا تو انہوں نے 50-60 سالوں میں پوری دنیا بدل دی تھی. لوگوں کی گردنوں پر خنجر رکھ رکھ کے کمیونسٹ بنایا تھا. نظام ٹوٹ گیا، اللہ کا شکر ہے، لیکن وجود میں تو آیا تھا نا. نظیر تو ہے، ایگزامپل تو ہے کہ انہوں نے کیسے زور و زبردستی سے اپنے نظام کو جاری کرنے کی کوشش کی. وہ تو ان بیوقوفوں کو یہ نہیں معلوم تھا افغانیوں سے نہیں ٹکرانا چاہیے. افغانستان میں آئے تو پھر انہوں نے قبر کھود دی ان کی، ہمیشہ کے لیے کمیونزم کو وہی دفن کر دیا. تو میں عرض کر رہا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی محبت سے اور شفقت سے سینے سے لوگوں کو لگا لگا کے اسلام کی طرف بلایا. لیکن ڈیوٹی یہی تھی کہ تبلیغ. وما علی الرسول الا البلاغ، رسول کی ذمہ داری کو پہنچا دے. واللہ یعلم ما تبدون وما تکتمون، تم جو کچھ ظاہر کر رہے ہو اور جو کچھ چھپا رہے ہو اس سے اللہ تعالیٰ واقف ہے. ابدا یبدی کے معنی ظاہر کرنا، کتما یکتم کے معنی چھپا لینا. لہذا فرمایا کہ دیکھو جو کلمہ زور سے پڑھ رہا ہے دل میں نفاق چھپایا ہوا ہے اس سے بھی اللہ تعالیٰ واقف ہے. جو حالات سے مجبور ہو کر علن اعلان کلمہ نہیں پڑھ رہا ہے دل میں ایمان ہے اللہ تعالیٰ سے بھی واقف ہے. کوئی چیز اللہ سے مخفی نہیں. اور یاد رکھو کہ کبھی غلط فہمی ہوتی ہے اور یہ غلط فہمی بہت جلد ختم بھی ہو جاتی ہے، لیکن انسان کا معاملہ یہ ہے بہت قریب کی چیز دیکھتا ہے، دور کی چیز دیکھ ہی نہیں پاتا. دور اندیش بہت کم ہوتے ہیں. لہذا ہوتا کیا ہے، انسان جو چیز پھیلی ہوئی اطراف میں وہی دیکھتا ہے، اور جس چیز کو پھیلنا چاہیے جس میں خیر ہے اس کو نہیں دیکھ پاتا ہے. لہذا فرمایا قل لا یستوی الخبیث والطیب، یاد رکھو خبیث اور طیب یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے. قل لا یستوی الخبیث والطیب ولو اعجبک کثرت الخبیث، اگرچہ کہ خبیث چیز کی کثرت تم کو اچھی لگے بھلی لگے. اعجبہ کے معنی بھلا لگنا، اعجبہ کے معنی دل کو بھا جانا، پسند آ جانا. کثرت خبیث
اگر تم کو بھلی لگ رہی ہے تو تم غلطی پر ہو، کیونکہ اللہ کے پاس خبیث اور طیب یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ خبیث کیا ہے، طیب کیا ہے؟ خباثہ، خبوثہ، خباثہ، یہ جو روٹ ورڈ ہے اس کی اصلاً جو تشریح ہے، لنگوسٹیکل جو اس کی تحقیق ہے، جس چیز کے جس معنوں کے لیے لفظ بنا تھا وہ یہ ہے کہ ہر وہ چیز جو خیر سے محروم ہو، جس میں خیر نہ ہو، ما لا خیر فیہ، یہ تشریح کی جاتی ہے عربک ڈکشنریز میں، جس میں کوئی خیر نہ ہو، خیر کی امید نہ ہو۔ لیکن ذرا اتنا سمپل نہیں، ایسی چیز جس میں کوئی خیر کی امید نہ ہو کہ معنی ہے کہ مستقبل میں بھی اس میں خیر نہیں آئے گا، فیوچر میں بھی خیر نہیں آئے گا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یاد رکھیے، جو چیز ایسی ہو جاتی ہے کہ مستقبل میں بھی اس میں خیر آنے کی کوئی امید نہیں رہتی تو پھر وہ بگڑتی ہے، سڑ جاتی ہے، گندی ہو جاتی ہے نا۔ زندگی کی تھوڑی سی بھی آس ہے، زندگی کے تھوڑے سے بھی آثار ہے، ٹھیک ٹھاک ہے، لیکن جب سانس ٹوٹ گئی ختم ہو گیا نا قصہ۔ اب کیا ہوگا؟ جلد از جلد نہیں دفنایا جائے گا تو سڑن ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ لازمی بات ہے، لاش میں بدبو آنے لگے گی، چاہے جانور کی ہو چاہے انسان کی ہو۔ اسی لیے اللہ کے رسول نے کہا جلد از جلد ٹھکانے لگاؤ، جلد از جلد۔ 24 گھنٹے وہ امریکہ سے آ رہا، وہ آسٹریلیا سے آتا رہے گا۔ زندگی میں خدمت نہیں کی، جبکہ مرنے والے کو ضرورت تھی تو اس کا چہرہ دیکھ کے اس کو کیا ملے گا؟ کیا ملے گا کفن میں چہرہ دیکھ لینے سے؟ لہٰذا سنت پہ عمل کرو، جلد از جلد۔ فرمایا کہ دفنانے کی فکر کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ اگر خیر ہے تو اس کا استقبال ہو رہا ہے نا، استقبال ہو رہا ہے اس کے لیے تو فرشتے استقبال کریں گے، جلدی کر دو۔ اور اگر شر ہے تو اس کی نحوست سے نجات پالو، فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم۔ لہذا خبیث کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ جس میں خیر نہ ہو، خیر آنے کی امید نہ ہو اور آگے سڑ جانے کی امید ہو، یہ سب تشریحات پہ ہیں۔ لہذا فرمایا کہ دیکھو یہ ایسی چیز جس میں یہ خباثت ہے وہ، اور طیب جو عمدہ ہے، اچھی ہے، اعلیٰ ہے، کام کی ہے، جس میں بھلائی ہے، بھلائی کی توقع، یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ لہذا ارشاد فرمایا کہ اگرچہ کہ خبیث اور بے برکت چیز اور گندی چیز کثرت سے ہو، تب بھی یاد رکھو اللہ کی نگاہوں میں وہ خبیث ہے، اس سے کوئی خیر کی امید نہ رکھو۔ یہی وہ وجہ ہے کہ آپ دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس زمین کے لیے بھی لفظ استعمال کیا جہاں کھیتی نہیں ہو پاتی ہے، جس کو ہم لوگ بنجر کہتے ہیں۔ فرمایا والذی خبث لا یخرج الا نکدا، جو زمین بنجر ہے، بیکار ہے، کوئی اچھی چیز نہیں پیدا ہوتی، گھاس پھوس پیدا ہو جائے، درخت نہیں لگ پاتے۔ اور اللہ تعالیٰ نے اس خبیث کا لفظ اور خبثہ کا لفظ ان لوگوں کے لیے بھی ارشاد فرمایا جن کے اندر اب ایمان کی توقع نہیں رہ گئی ہے، اور ارشاد فرمایا کہ دیکھو یہ ایمان سے محروم بکثرت جمع ہو رہے ہیں، بھیڑ لگا رہے ہیں، تو اس کے معنی یہ مسئلہ جو ان کو کنٹرول ملنے والا ہے۔ اس کے معنی یہ ہے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ ہم اس خباثت کو ایک جگہ اس لیے جمع کر رہے ہیں تاکہ کچرے کے ڈھیر کو ٹھکانے لگا دیا جائے۔ تو بہت غور کرنے کی آیت ہے، ارشاد فرمایا لِيَجْعَلَهُ رُكَامًا، کہ اس ڈھیر کو پھر کچرے کی کنڈی میں ڈال کر ایک مرحلہ آتا ہے، اس کو پھر جلا بھی دیا جاتا ہے۔ لہٰذا جہاں خبث جمع ہو رہی ہے، خباثت جمع ہو رہی ہے، وہاں کے سلسلے میں آپ خوش نہ ہو۔ ہم کیوں خوش ہو گئے انشاءاللہ، لیکن خوش ہونے والے خوش نہ ہو کہ ان کو غلبہ مل رہا ہے، وہ آبادی اور جو بیچارے نیک ہے بھلے ہیں ان کو بھگایا جا رہا ہے، ہجرت کروائی جا رہی ہے، علاقے خالی کروائے جا رہے ہیں، تو کچرا جمع ہو رہا ہے، ٹھکانے لگے گا۔ تاریخ میں نہیں ہوا، تاریخ میں نہیں ہوا۔ حضرت نوح علیہ السلام کا بائیکاٹ کیا، بچا کون؟ خبیث بچا یا طیب بچا؟ سفینہ نوح پر جو تھے وہ بچ گئے۔ حضرت ہود علیہ السلام کو نکالا گیا شہر سے، بچے کون؟ بستی والے یا حضرت ہود علیہ السلام؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ہجرت کرنی پڑی، بچے کون؟ مکہ مکرمہ کے مشرکین نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف معاذرائی کی، بچے کون؟ یہ الگ بات ہے، عمومی عذاب نہیں آیا لیکن ختم تو ہوئے دھیرے دھیرے۔ لہٰذا فرمایا دیکھو خبیث اور طیب یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ کیا فرمایا اللہ تعالیٰ نے؟ أَفَنَجْعَلُ الْمُسْلِمِينَ كَالْمُجْرِمِينَ، مجرم خبیث ہے، مسلم طیب ہے، دونوں کو اللہ کی نگاہ میں برابر نہ کرو تو برابر نہیں ہے۔ فرمایا
ہماری نگاہ میں مسلمان ہے، اگرچہ کہ مائنورٹی میں کیوں نہ ہو، تھوڑی سی تعداد میں کیوں نہ ہو۔ اور یاد رکھیے حق پر رہنے والے ہمیشہ تھوڑے سے رہے، بھیڑ بھاڑ نہیں رہی، ہمیشہ کم رہے، لیکن اللہ کی مدد ان کے ساتھ رہتی ہے۔ اسی طرح آگے چل کے اللہ تعالیٰ نے ایک بات اور ارشاد فرمایا الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات۔ بہت فکر انگیز آیت ہے۔ فرمایا جو پاک نیک اچھے مرد ہوتے ہیں ان کی بیویاں بھی پاک نیک اچھی ہوتی ہیں، اور جو زنا میں ملوث ہوتے، گندگی معاشرے میں پھیلاتے ہیں، ان کے گھر والے بھی گندے ہوتے ہیں، گندگی پھیلانے والے ہوتے ہیں۔ خبیث مرد خبیث عورتوں کے لیے، اور اچھے مرد اچھی عورتوں کے لیے، اچھی عورتیں اچھے مردوں کے لیے، خبیث عورتیں خبیث مردوں کے لیے فرق کر دیا اللہ تعالیٰ نے۔ ارشاد فرمایا دیکھو سوسائٹی میں بھی غور کرو تو خباثت ایک طرف ہوگی اور طیب پاکیزگی، پاک خیالی، اونچا کردار، عمدگی، یہ الگ ہوگی، دونوں میں فرق ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے لیمیز الخبیث من الطیب۔ اللہ تعالیٰ دنیا کو پھیرتا ہے، حالات کو بدلتا رہتا ہے، اوپر نیچے، جنگ و جدل کے علاوہ امراض، یہ وہ۔ ارشاد فرمایا کس لیے؟ صرف اس لیے کہ اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ خبیث کو نکال کر پھینکا جائے، طیب کو آگے بڑھایا جائے۔ انہی سے پھر دنیا چلتی، انہی سے برکت آتی، انہی سے ترقی ہوتی، انہی سے دین پھیلتا ہے، انہی سے روحانیت پھیلتی ہے۔ یہاں بھی یہ ارشاد فرمایا وَلَوْ عَجَبَكَ كَثْرَةُ الْخَبِيثِ، اگرچہ کہ پھیلی ہوئی خباثت تم کو متاثر کر رہی ہو، یاد رکھو اللہ تعالیٰ کی نگاہوں میں یہ دونوں برابر نہیں، خباثت بہت گندی ہے۔ ارشاد فرمایا کہ نبیوں کا فریضہ یہ ہوتا تھا یحلل لهم الطیبات، کہ وہ ویحرم علیہم الخبائث، خباثتوں کو حرام قرار دیتے تھے، طیبات کو، عمدہ چیزوں کو، پاک چیزوں کو حلال کرتے تھے، معاشرے کو پاک بنیادوں پر، سوسائٹی کو اچھی بنیادوں پر، پاک بنیادوں پر، روحانی بنیادوں پر وہ آباد کرتے تھے، تعمیر کرتے تھے اور کرتے ہیں ان کے جانشین۔ یہ سلسلہ قیامت تک جاری رہے گا۔ کثرت خبیث، خباثت پھیل رہی ہے تو پھر اس سے متاثر نہ ہونا۔ اللہ کی نگاہوں میں کوئی اچھی چیز نہیں، کتنا ہی پھیل جائے، کتنا ہی پھیل جائے، پوری دنیا میں شرک پھیل جائے، بت پرستی عام ہو جائے دو، تم توحید پر رہنا، کیونکہ وہ خباثت ہے اور تم طیب پہ ہو، تم اعلیٰ کردار پر ہو۔ پوری دنیا میں زنا پھیل جائے، پھیلنے دو، تم زنا کی طرف نہ جانا، کیونکہ تم طیب ہو، وہ خباثت ہے۔ پوری دنیا میں سود پھیل جائے، پھیلنے دو۔ عام طور پر ہمارے نوجوانوں کے ذہن میں آتا ہے بغیر اس کے تو کاروبار ہی نہیں ہو سکتے، یہ نظام ایسا پھیل گیا ہے، پوری دنیا کو اپنے ہاتھوں میں لے لیا، اپنے چنگل میں لے لیا، لہذا کیسے؟ ارے بھائی گندگی عام ہونے سے جائز ہو جائے گی؟ ایک جگہ پیشاب بہت بڑی مقدار میں جمع ہو گیا، پاک ہو جائے گا؟ نہیں ہوگا۔ ہمارے نوجوان کہتے ہیں بچنا مشکل ہے، ہر مجلس میں شراب چل رہی ہے، ہر جگہ شراب چل رہی ہے، کالج میں چل رہی، یونیورسٹی میں چل رہی، مجلسوں میں چل رہی، پکنکس میں چل رہی، کیسے جیے گے؟ جینا پڑے گا۔ اگر تم کو جنت میں جانا ہے تو بیکاٹ کرنا پڑے گا۔ کثرت خبیث کی وجہ سے وہ خبیث طیب نہیں ہوتی، حلال نہیں ہوتی۔ امتحان یہی ہے تمہارا کہ تم گندگی سے دامن بچاتے ہو کہ نہیں بچاتے ہو۔ لہذا کسی چیز کے پھیل جانے کی وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے قریب یفشو الکذب، جھوٹ پھیل جائے گا۔ اب آپ دیکھ رہے ہیں کیسے بڑے بڑے جھوٹ بولتے ہیں، کتنے بے حیائی کے ساتھ جھوٹ بولتے ہیں، بڑے بڑے منصب پہ پہنچ کے جھوٹ بولتے ہیں، جھوٹ کو گناہ ہی نہیں سمجھتے ہو، ٹیکنک سمجھتے ہیں جیتنے کی۔ تو کیا ٹیکنک ہوگی؟ وہ نیکی ہو گئی، اس کے ذریعے جنت ملے گی، جہنم میں جائیں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ان الکذب، کہ جھوٹ جو ہے وہ یہدی الی النار، آگ کی طرف لے جاتا ہے، تباہی کی طرف لے جاتا ہے، بربادی کی طرف لے جاتا ہے۔ آدمی جھوٹ بولتا ہے، اتنا جھوٹ بولتا ہے، اتنا جھوٹ بولتا ہے کہ حتی یکتب عند اللہ کذاب بن جاتا ہے، جہنم کا مستحق ہو جاتا ہے۔ تو کثرت کذب کی وجہ سے میڈیا بھی جھوٹ بول رہا ہے، پولیٹیکل لیڈر بھی جھوٹ بول رہے ہیں، مقررین بھی جھوٹ بول رہے ہیں، لٹریچر میں بھی جھوٹ آ رہا ہے، نیوز پیپرز میں جھوٹی خبریں چھپ رہی ہیں، سب جھوٹ مولانا پر کام ہو گیا ہے۔ تو تم کو جھوٹ بولنے کی اجازت دی جائے گی؟ نہیں۔
کثرت خبیث کی وجہ سے خبیث طیب نہیں ہوتا، یاد رکھو، کبھی نہیں ہوتا۔ جتنی خباثتیں ہیں ساری خباثتوں کی آپ لسٹ بنا لیجیے، وہ پھیلتی چلی جا رہی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ارشاد فرمایا تھا قیامت سے پہلے زنا پھیل جائے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ قیامت سے پہلے فواحش پھیل جائیں گے۔ یہ ساری پیشن گوئیاں احادیث کی صحیح کتابوں میں موجود ہے، لیکن ان کے پھیل جانے کی وجہ سے یاد رکھیے وہ قابل استعمال نہیں ہو جاتی، وہ طیب نہیں ہو جاتی، پاک نہیں ہو جاتی، گندگی گندگی رہتی ہے، خبیث خبیث رہتا ہے۔ اس سے بچنا یہ اہل ایمان کی ذمہ داری ہے۔ وَلَوْ أَعْجَبَكَ كَثْرَةُ الْخَبِيثِ فَاتَّقُوا اللَّهَ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، اے عقل مندو اللہ کا تقوی اختیار کرو، خباثت میں کوئی خیر نہیں ہے، کوئی خیر لے کے خباثت نہیں آتی۔ میں نے عرض کر دیا نا، اللہ تعالیٰ خباثت کو جمع کرتا ہے تاکہ اس کا کام تمام کر دیا جائے۔ یک لخت فیصلہ آتا ہے، سارے مجرم جمع ہو جاتے ہیں، پھر وہ مجرم بیک وقت گرفتار کر کے ختم کر دیے جاتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کا نظام ہے، لہذا خبیث کے ساتھ نہ چلو، طیب کے ساتھ رہو، پاک چیز کے ساتھ رہو، اللہ کا جو پاکیزہ نظام ہے اس کی پابندی کرو۔ فَاتَّقُوا اللَّهَ، اللہ کا تقوی اختیار کرو۔ اے عقل مندو، جو عقل مند ہے وہ خبیث سے بچے گا، یاد رکھیے۔ دنیا جانتی ہے نا، لکھ رہے ہیں، آپ خود جانتے ہیں، تمباکو پہ لکھ رہے ہیں صحت کے لیے مضر، خباثت ہے۔ شراب کے لیے کتنی کوششیں ہو رہی ہیں کہ لوگ الکوہلک ڈرنک چھوڑ دیں، خباثت ہے۔ جانتے ہیں کیسے اس سے پھیپھڑے گل جاتے ہیں، کیسی بیماریاں ہوتی، کتنی بری موت لوگ مرتے ہیں، لوگ اپنے آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ ساری خباثتوں کا عالم یہی ہے کہ ان کا نتیجہ دنیا میں بھی بہت برا ہے، آخرت میں تو تباہی ہے ہی۔ لہذا ان خباثتوں کے قریب نہ پھٹکو۔ مسلمان بہت پاک ہوتا ہے، خیالات پاک ہوتے ہیں، کردار پاک ہوتا ہے، اور اس کے اعمال پاک ہوتے ہیں، اس کی زندگی پاک ہوتی ہے، اس کا کنبہ، اس کے خاندان وہ پاک ہوتا ہے۔ اسی لیے پاک طیب نسل چلتی ہے جو اس کے سلسلے کو برقرار رکھتی ہے، اس کے لیے صدقہ جاریہ بنتی ہے۔ فرمایا دیکھو فَاتَّقُوا اللَّهَ، اللہ کا تقوی اختیار کرو، تاکہ اللہ کا تقوی اے عقل مندو اختیار کرو تاکہ تم بامراد ہو جاؤ، کامیاب ہو جاؤ۔ اصل کامیابی تو ہماری آخرت کی کامیابی ہے۔ ممکن ہے گندی آمدنیوں سے بچنے کی وجہ سے، رشوت سے بچنے کی وجہ سے، ناجائز آمدنی سے بچنے کی وجہ سے کچھ دنیا میں امتحان آئے، تنگی کی زندگی ہو، پریشانی کی زندگی ہو، لیکن یاد رکھیے جو میدان حشر میں استقبال ہوگا اور جنت کی نعمتوں سے جو مالا مال کر دیا جائے گا، وہ سامنے آپ رکھیے جو حقیقی زندگی ہے، لازوال زندگی ہے۔ یہ امتحانات آپ کے بڑے معمولی حقیر سے لگیں گے، وقتی لگیں گے۔ لعلکم تفلحون، بامراد تو مصیبت ہو سکتے ہو جبکہ خباثتوں سے بچو۔ اس حقیقت کو اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق دے۔ میں نے شروع میں عرض کیا تھا کہ سوالات بڑے صحابہ کے ذہن میں آ رہے تھے، تو سوالات کے سلسلے میں بھی اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ کچھ آداب ہے سوالات کرنے کا بھی کچھ طریقہ، بالخصوص اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں حین ینزل القرآن، جب کہ قرآن نازل ہو رہا ہے۔ انشاءاللہ یہ سلسلہ جاری رہے گا، اور اس سلسلے میں جو احکام آئے ہیں اس کا تذکرہ آئندہ اتوار آپ کی خدمت میں رکھا جائے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔